بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایران کے ساتھ ڈیل، امریکہ نے چائنا سے مدد مانگ لی ہے اور صدر شی جی پنگ کا ٹرمپ کو ایک مشورہ. اسرائیل نے یو اے ای کے ساتھ ہاتھ کر دیا، ہونا تو تھا نا، اب اسرائیل نے کر دیا. اسلامی نیٹو کا خواب اب اٹل حقیقت بن چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ٹیم اور امریکہ کی طاقتور ترین کمپنیز کے سی ای اوز کے ہمراہ آج بیجنگ میں موجود ہیں، جہاں پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ان کی رسمی ملاقات ہو چکی اور پوری دنیا کی نظریں آج بیجنگ پہ ٹکی بھی ہیں، کیونکہ دنیا کی دو بڑی سپر پاورز کے درمیان جو بھی ڈیل ہوگی وہ کم از کم اگلے 10 سال کے لیے دنیا کی سمت کا تعین کر دے گی. اس دورے کا پہلا نتیجہ سامنے آ گیا. بریکنگ نیوز یہ ہے کہ امریکہ اور چائنا اس بات پہ متفق ہیں کہ کوئی بھی ملک آبنائے ہرمز سے گزرنے والی ٹریفک سے ٹول ٹیکس وصول نہیں کرے گا. اگرچہ ایران کی جانب سے ابھی تک اس پہ کوئی سرکاری رد عمل نہیں آیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اصل میں امریکن سیکرٹری مارکو روبیو نے بیجنگ میں قدم رکھنے سے پہلے ایئر فورس ون میں اپنے ایک انٹرویو کے دوران چائنیز حکام سے اپیل کر دی تھی کہ وہ ایران کو اپنا رویہ نرم کرنے کے لیے مجبور کریں، کیونکہ اس وقت خلیج فارس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے لیے ناقابل برداشت ہے. تو سیکرٹری روبیو نے اپنے چائنیز ہم منصب کے ساتھ ملاقات کے دوران بھی اس مسئلے کو اٹھایا، جس کے بعد دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز کو ٹول فری رکھنے پہ اتفاق کر لیا. تو میرا خیال میں ایران اگر اس مطالبے کو تسلیم کر لیتا ہے تو یہ ڈیل کی جانب پہلی بڑی پیش رفت ہوگی. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ امریکہ جیسی سپر پاور ایران کے ساتھ سمجھوتے کے لیے چائنا کی منتیں کیوں کرے گی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے پاس اس جنگ سے نکلنے کے لیے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. امریکہ نے اپنے تمام تر ہتھیار اور حربے استعمال کر کے دیکھ لیے. وہ نہ تو ایران میں رجیم چینج کر سکا ہے، نہ ہی ایران کی عسکری قوت کو تباہ کرنے میں کامیاب ہوا. میں آپ کو سیکرٹری روبیو کا ایک مختصر کلپ سنواتا ہوں. اس میں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ایران کے میزائلز اور ڈرونز کا ذخیرہ ختم نہیں ہوا، اور وہ آج بھی دھمکا رہا ہے کہ اگر اس کے ایٹمی پروگرام پہ کوئی زمینی حملہ ہوا تو وہ خلیجی ممالک کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا. They would say if you attack our nuclear program, we will wipe out 6 countries in the Gulf region and you won't be able to defend against it. You won't have enough patriots, because you get these swarms of drones, these swarms of rockets. تو چائنا نے امریکہ کو یہی مشورہ دیا کہ محاذ رہی کسی کے مفاد میں نہیں ہے، اور صدر شی نے صدر ٹرمپ پر واضح کر دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں ہی سب کا فائدہ. دنیا میں اس وقت جس تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، انہیں دیکھتے ہوئے چائنیز پریزیڈنٹ کا مشورہ بالکل درست ہے، اور زمانے کے ساتھ ہم سب کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچ اور رویے میں تبدیلی لانی ہوگی، ورنہ وقت تو بڑا بے رحم ہے. وہ ساتھ نہ چلنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا. آپ دیکھیں کہ بھارت جیسے انتہا پسند ملک میں بھی آج پاکستان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. مذاکرات کا دروازہ بھارت نے خود بند کیا تھا. پہلے کرکٹ کھیلنے سے انکار، پھر بارڈر بند کر دیے، تجارت ختم کی، پھر اپنی ایئر سپیس بند کر کے سفارتی تعلقات میں درار ڈالی، اور پچھلے سال مئی میں جنگ شروع کر کے پوری دنیا میں ایسا ذلیل ہوا کہ آج تک ذلیل ہو رہا ہے. پچھلے 1 سال سے بھارت بند گلی میں ہے. دنیا کے ساتھ جڑنے کے لیے اس کے پاس نہ تو کوئی زمینی راستہ ہے، نہ فضائی یا سمندری روٹ. آپ دیکھیں کہ پاکستان کا بارڈر بند ہے. بھارت زمینی راستے سے اب سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ سے تجارت نہیں کر سکتا. تو پاکستان نے چونکہ اپنی ایئر سپیس ہی بند کر رکھی ہے، اس لیے بھارتی ایئر لائنس کو یورپ، مڈل ایسٹ یا سینٹرل ایشیا جانے کے لیے ایک بہت لمبا چکر کاٹنا پڑ رہا ہے. تو بھارت کی آخری امید ایران کی چابہار بندرگاہ تھی، لیکن امریکن پابندیوں کے خوف سے اس نے وہ چھوڑ دی. بنگلہ دیش کے ساتھ اس کا بارڈر بند ہے. نیپال اور سری لنکا کے ساتھ اس کے تعلقات کشیدہ ہیں. امریکہ اور چائنا اسے ناراض ہیں. یورپی ممالک بھارت سے تجارت تو چاہتے ہیں، لیکن اپنی شرائط پہ. مڈل ایسٹ میں ایک یو اے ای ہے جو بھارت کو کندھا دے رہا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی اس کو خلیج سے گزرنا پڑے گا، اور خلیج اس کے لیے اب غیر محفوظ ہو چکی ہے. بھارت کو اب احساس ہو رہا ہے کہ آگے بڑھنے کا راستہ پاکستان سے ہو کے گزرتا ہے. آج بھارت کے ایک سابق آرمی چیف نے بھی مودی سرکار کو پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کا مشورہ دیا، اور رشیا کے وزیر خارجہ برکس کے اجلاس میں شرکت کے لیے آج ہی نئی دہلی پہنچے. انہوں نے آتے ہی بھارت کو پہلا مشورہ یہ دیا ہے کہ ہمسایوں سے لڑنے کی بجائے ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بناؤ. سنیں ذرا. Making strife with each other instead of concentrating on the tasks that we have already spoken about today.
By that I mean developing Eurasian intercontinental integration. जिस तरह दरख्त अपनी जड़ों से कट कर जिंदा नहीं रह सकता, इस तरह इंसान भी अपने असल से जुदा होकर महफूज नहीं होता। यही गलती भारत से हुई थी और यही गलती आज यूएई कर रहा है। दोनों ने इजराइल को दोस्ती के लिए अपनी जड़ों को छोड़ दिया था। आज दोनों एक ऐसी बंद गली में पहुंच चुके हैं जहां से वो चाहें भी तो निकल नहीं सकते, क्योंकि नेतन्याहू उनको वहां से कभी निकलने नहीं देगा। आप देखें, पूरी दुनिया इस वक्त ईरान अमेरिका तनाज़े की वजह से बहरान का शिकार है। अमेरिका इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए चाइना से मदद मांग रहा है, लेकिन इजराइल मुसलसल जंग के शोलों को हवा देने में मसरूफ़ है। अभी कल इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के सरकारी अकाउंट से ये खबर जारी की गई कि नेतन्याहू ने यूएई का खुफिया दौरा किया और उस खबर में बताया गया कि यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने खुद अबू धाबी एयरपोर्ट पर नेतन्याहू का इस्तकबाल किया और फिर उनको अपने महल ले गए, जहां दोनों के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। हैरान कुन तौर पर जो ही नेतन्याहू ने अपने सरकारी अकाउंट से इस खुफिया दौरे की खबर ब्रेक की तो यूएई ने फ़ौरन उसकी तरदीद कर दी कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो एक लम्हे के लिए सोचें ज़रा, इस मरहले पे जब अमेरिका ईरान डील की तरफ बढ़ रहे हैं, उस दौरान नेतन्याहू खुफिया तौर पे अबू धाबी क्यों गया? इस दौरे का मकसद क्या था? नेतन्याहू को क्यों इस खुफिया दौरे का खुद ऐलान करना पड़ा और यूएई क्यों इस दौरे की तरतीब कर रहा है? चंद रोज़ पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा से बता रहे थे ना कि तुर्की और कतर बहुत जल्द पाक सऊदी दिफाई मुआहदे में शामिल होने वाले हैं। तो आज ब्लूमबर्ग ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की और कतर मुश्तरका इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहे हैं और जल्द ही कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो जिस दिन पाक सऊदी दिफाई मुआहदा हुआ था, मैंने तो उस रोज़ आपको कह दिया था कि ये इस्लामी नेटो के क़याम की इब्तिदा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब 2 नए खिलाड़ी इसमें शामिल होने जा रहे हैं और ये सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं है। वक्त के साथ साथ और मुस्लिम ममालिक भी इस इत्तेहाद में शामिल होंगे, लेकिन आप देखें कि तुर्की की जदीद टेक्नोलॉजी, कतर की माली ताकत, सऊदी अरेबिया का स्ट्रेटेजिक असर रसूख और पाकिस्तान की एटमी और मिलिट्री पावर, ये सब अगर एक हो गए तो मिडल ईस्ट और जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये इत्तेहाद मुस्लिम दुनिया के लिए एक मजबूत और नाकाबिल तस्खीर दिफाई ढाल होगा, जो दहशत गर्दी के साथ बैरूनी मुदाखलत से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। ये है वो पेशरफ़्त जो भारत को पाकिस्तान के साथ बात करने पे मजबूर कर रही है, और ये इत्तेहाद इजराइल के लिए तो किसी ड्रोन ख्वाब से कम नहीं है। इजराइल को अभी से ये खदशा सताना शुरू हो गया कि कल कला यूएई भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बन गया, तो इसलिए नेतन्याहू अपने खुफिया दौरे की खबर खुद लीक करके न सिर्फ ईरान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि यूएई और अरब ममालिक के दरमियान मज़ीद बदगुमानी पैदा करने की कोशिश भी कर रहा है, ताकि ये मुस्लिम ममालिक चाहते हुए भी एक ना हो सकें और कोई भी अरब मुल्क अब यूएई के साथ चलने से पहले 100 बार सोचेगा। आप भी सोचेंगे, मैं भी सोचूंगा। यही हकीकत है, यही सच है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।